السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 80 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ پچھلی دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کے ایک رویے کا تذکرہ فرمایا کہ وہ جو بھی اچھائی ہوتی اس کو یا تو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے یا پھر اپنی عقل سمجھ اور اپنی بہادری دکھاتے، اور جو مشکل وقت آتا یا مشکلات آتی ہیں تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کی نحوست قرار دیتے، بدشگونی کرتے۔ تو پھر اگلی آیت میں، اس سے پچھلی آیت یعنی میں اللہ رب العزت میں فرمایا کہ بھئی یاد رکھو کہ جو تم پر مشکل وقت آتا ہے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے دراصل آتا ہے، اللہ تمہیں مشکل وقت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اب اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے لیے کافی ہوں اور آپ کی اس کارکردگی پہ مطمئن ہوں اور میں گواہ بھی ہوں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے حتمی طور پر پھر اعلان فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، خبردار ہو جاؤ کہ جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی یہاں دو ٹوک الفاظ میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرما دی کہ تم جو میرے پیارے محبوب کے بارے میں گمان رکھتے ہو، باتیں کرتے ہو، خبردار اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رضا تو فرمایا کہ من یطع الرسول، اگر تم نے اطاعت کر لی رسول کی، میرے محبوب کی، فقد اطاع اللہ، تو گویا آپ نے میری اطاعت کر لی۔ یعنی ہر وہ شخص جس نے امر اور نہیں یعنی امر و نہی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیونکہ آپ اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا کسی چیز سے روکتے ہیں تو محض اللہ کے حکم سے، آپ نے کبھی اپنی مرضی سے زبان کو استعمال نہیں کیا۔ آپ جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ امر ہے یا نہیں ہے، کام کرنے کا حکم ہے یا روکنے کا، تو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اس نے فقد اطاع اللہ، بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت چونکہ وہ جہاد اور قتال کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ جہاد اور قتال کے سلسلے میں اطاعت ضروری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب جنگ و جدال، تو کمانڈ جو ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہوتی ہے یا کمان ہوتی ہے، اگر اس کے نیچے رہنے والی فوج اگر اس کے حکم پر نہ چلے تو پھر تو معاملہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، فوراً آرڈر اور فوراً ابھی اس کی تعمیل ہونی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بس یہ دونوں طریقوں سے ہے کہ ایک تو مجموعی طور پر نبی کی جو اطاعت ہے وہ لازمی ہے، اور خاص طور پہ ایسے موقع پر جب جہاد و قتال ہو تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی منہ موڑ کر بیٹھ جائے اس کا گناہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ یعنی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ذمہ تو ہے میرا جو حکم ہے اس کو پہنچا دینا ہے۔ جو نیک نصیب ہوں گے وہ اتباع کر لیں گے اور آپ کا حکم مان لیں گے، پھر اللہ فرماتے ہیں میں ان کو دنیا اور آخرت میں اجر اور نجات دوں گا، اور جو بد نصیب ہیں، جو نہیں مانے گا، نہیں عمل کرے گا، تو اس کا گناہ پھر اسی پر ہے۔ آپ نے سمجھانے کا بس حق ادا کر دیا، آپ پریشان نہ ہوں،
میں آپ کے لیے کافی ہوں۔ ومن تولیٰ فما ارسلناک علیہم حفیظا، یعنی جس نے روح گردانی کی ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان پر نگران نہیں ہیں، بس آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب یہ ان کا ہے کہ اگر وہ مانیں گے تو بھلائی پا لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے اللہ فرماتے ہیں تو پھر میں ان سے پورا پورا حساب لوں گا۔ ان کی جو کرتوتیں ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، ان کا پورا پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا رشد و ہدایت پا لے گا، اور نافرمانی کرنے والا اپنے نفس کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔